السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے تاریخ اسلام کے لیکچر میں ذکر آیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید اور یزید کے بیٹے معاویہ اور اس کے بعد پھر مروان بن حکم اور مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان کا زمانہ آتا ہے، اور عبد الملک بن مروان پہ تقریباً اسلامی حاکموں کی تعداد 10 ہو جاتی ہے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بتایا گیا تھا کہ اس کے دور کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کرنسی ڈالنا شروع کی، اور جہاں جہاں اسلام پہنچا وہاں انہوں نے عربی زبان کو وہاں پہنچانے کی اور عربی زبان میں بات چیت کرنے کا ماحول بنایا۔ عبد الملک بن مروان کے بعد سن 86 ہجری میں جب اس کا انتقال ہو گیا تو عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے، اور عبد الملک بن مروان نے تو بہت لمبا عرصہ تقریباً 20 سال کے قریب خلافت اور حکومت میں گزارا تھا۔ ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو تقریباً 10 سال ملے، سن 86 ہجری سے 96 ہجری تک۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو عرب اور ایران کی سرزمین سے نکل کر اور دور تک جانے کا موقع ملا، اور اس دور میں مسلمانوں کو اتنی فتح حاصل ہوئی کہ جس سے لگتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور دوبارہ واپس آ گیا۔ مثلا ایران تک تو فتح پہلے ہی ہو چکی تھی، اس کے آگے جو دریائے جیہون پڑتا تھا سینٹرل ایشیا میں، آرمور داریہ جسے کہتے ہیں، وہاں تک ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسلمان پہنچے، اور خاص طور سے ولید کے کمانڈر ان چیف تھے، سپہ سالار تھے، قتیبہ نام تھا ان کا۔ قتیبہ بہت بڑے فاتح تھے، وہ بخارا پہنچے، سمرقند پہنچے، کاشغر، اور یہاں تک کہ وہ چین کی سرحد تک، چائنا کی سرحد تک پہنچ گئے۔ اور قتیبہ نے جب کاشغر فتح کر لیا تھا، اس وقت چین کے بادشاہ کے سامنے انہوں نے 2 تجویزیں رکھی اور کہا یا تو اسلام لاؤ یا پھر جزیہ پیش کرو۔ لیکن اسی زمانے میں ولید بن عبد الملک کا جو مین بادشاہ تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور قتیبہ کو وہاں سے واپس آنا پڑا، اور اس لیے چین ایک طرح سے فتح ہو کر بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ایک طرف اسلام چین تک پہنچ چکا تھا۔ ہم نے شروع کیا تھا کہ عرب کی سرزمین سے نکل کر شام، عراق، ایران اور نارتھ افریقہ، وہاں سے ہوتے ہوئے ادھر ترکی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے ہوتے ہوئے تقریباً ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب 10 ہجری میں ہوئی تو اس کے بعد سے 86 سال کی مدت گزری ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ایک طرف قتیبہ چین تک پہنچ گئے، اور دوسری طرف ہندوستان کے فتح کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا۔ اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ جو لنکا کا علاقہ ہے وہاں کے راجا نے مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے کچھ تحفے تحائف بھیجے تھے۔ پورا جہاز وہاں سے جا رہا تھا، اس جہاز میں بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے بھی تھے۔ جب یہ جہاز سندھ کے قریب سے جا رہا تھا، سندھ کے ساحل سے، اس وقت وہاں کے کچھ ڈاکوؤں نے جو سمندر میں تھے انہوں نے اس پورے جہاز کو لوٹ لیا تھا اور مسلمان بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ جب یہ خبر خلیفہ کو پہنچی تو خلیفہ نے وہاں کے راجا کو، جو راجا طاہر مشہور تھا سندھ کا راجا، خط لکھا اور ان سے کہا کہ مسلمانوں کو آپ ہمارے حوالے کریں اور واپس کریں۔ جب اس نے ایسا کرنے سے انکار کیا
تو اس وقت جو کہ مسلمان کمزور نہیں رہے تھے، مسلمانوں کے پاس ایک بڑی طاقت تھی، اس وقت وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی کا ظلم جبر سہ لیتے اور ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہتا اور وہ خاموش رہتے، بلکہ ولید بن عبد الملک کے حکم سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف بنا کر ایک پوری فوج سندھ کو روانہ کی گئی تھی۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف 16-17 سال کی تھی۔ اس وقت انہوں نے اپنی ذہانت، اپنی عقل مندی اور اپنی بہادری سے بلوچستان اور سندھ اور ملتان کا پورا علاقہ جہاں پر راجہ داہر کی حکومت تھی، انہوں نے اس راستے سے آ کر پہلے دیبل کی جو بندرگاہ تھی اس کو فتح کیا، جو کراچی کے موجودہ کراچی کے آس پاس ہے، اور پھر انہوں نے جتنے بھی مسلمان قیدی تھے ان کو رہا کرایا اور راجہ داہر کو شکست دی اور راجہ داہر مارا گیا۔ یہ جنگ راور کے مقام پر ہوئی تھی جو جنوبی سندھ میں کسی جگہ پر تھا، اور سب کانٹیننٹ ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں ایک، پاکستان تو بعد کی چیز ہے، ایک بہت ہی بڑی فیصلہ کن جنگ تھی، اور اس کے بعد یہاں مسلمانوں کے لیے راستے کھلتے جا رہے تھے اور اسلام کے لیے پورا صوبہ سندھ اور ملتان فتح ہو چکا تھا، اور بہت تیزی سے نارتھ انڈیا کی طرف بھی مسلمان بڑھ رہے تھے۔ قنوج کے جو راجہ تھے ان کی بڑی طاقت اور حکومت تھی اس وقت وہاں پر، لیکن یہاں بھی یہی ہوا کہ اسی وقت ولید بن عبد الملک جو مسلمانوں کے مستقل اس وقت حاکم تھے شام میں، ان کا انتقال ہو گیا اور محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا۔ تو جس طرح چین میں مسلمانوں کی فتح ادھوری رہ گئی تھی، اسی طرح ہندوستان میں داخل ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ پھر مستقل وہ آگے بڑھتے گئے، بلکہ ایک مرتبہ پھر انہیں جانا پڑا تھا، اور بعد میں پھر جو مسلم تاجر اور مجاہدین اور علماء یہاں آتے رہے ان کے ذریعے سے اسلام پہ۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ایک تو چین کی طرف قتیبہ گئے، ہندوستان کی طرف محمد بن قاسم گئے، ایسے ایک بڑے فاتح ہیں جن کا نام ہے موسیٰ ابن نصیر۔ موسیٰ ابن نصیر کو انہوں نے دوسری طرف بھیجا تھا جسے آج اسپین کہتے ہیں۔ اس وقت جو اسپین اور پرتگال کا علاقہ تھا، یہ دونوں ملا کر اس کو مسلمان اندلس کہتے تھے اپنے زمانے میں۔ وہاں انہوں نے، جہاں پر ایک کرسچن سردار تھا اور بھی بہت سے ان کے ساتھ دینے والے لوگ تھے، اور خاص طور سے راڈرٹ جو وہاں کا بادشاہ تھا اور سردار تھا، اس نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا تھا، اور وہاں کی تاریخ بعد کے زمانے میں تو اور زیادہ، جب مسلمانوں کی 8 سال وہاں حکومت رہی اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ حالات پیش آئے، لیکن اس وقت بھی جب ابتدا تھی اور عیسائیوں کی حکومت تھی، اس وقت موسیٰ ابن نصیر سے وہاں کے مسلمانوں نے مدد طلب کی تھی۔ اور عبد الملک کے زمانے سے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس سے پہلے والے بادشاہ عبد الملک کے زمانے میں نارتھ افریقہ تک اسلام پہنچ چکا تھا، تو موسیٰ ابن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت لے کر، جو ان کے بربر غلام تھے، بربر قوم کے طارق ابن زیاد، ان کو اندلس کی طرف بھیجا تھا، اور طارق نے صرف 12,000 کی فوج لے کر 1 لاکھ کی عیسائیوں کی فوج کو شکست دی تھی۔ اور معلوم ہے کہ طارق ابن زیاد نے اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ دیکھو سمندر اب تمہارے سامنے، دشمن تمہارے پیچھے ہیں، اور انہوں نے کشتیاں جلا دی تھی کہ اب اس کے بعد تم واپس نہیں جا سکتے، یہاں سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کے دین کو دنیا کے دوسرے کنارے تک پہنچانا ہے۔ اور اس طرح مسلمانوں نے ایک طرف قتیبہ، دوسری طرف محمد بن قاسم، تیسری طرف طارق ابن زیاد اور موسیٰ ابن نصیر، ان لوگوں کے ذریعے سے دنیا کے مختلف خطوں تک اسلام پہنچا، اور مسلمان تو یہاں تک چاہتے تھے کہ وہ فرانس کے حدود میں آگے تک داخل ہو جائیں، اسی طرح اٹلی اور بلقان اور قسطنطنیہ، لیکن اس موقع کے اعتبار سے بڑی خطرناک مشن ہو سکتی تھی، اس لیے ولید بن عبد الملک نے اس کو اس وقت روک دیا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو ولید بن عبد الملک کا جو 10 سالہ دور ہے، ایک موقع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت کی جو 2 سپر پاور تھی،
رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان دونوں کو جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تدبیر کے ذریعے سے اور اپنی قیادت کے ذریعے سے ان دونوں سے لوہا لیا تھا، ویسے ہی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسلام اور آگے کے خطوں میں پہنچا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جو دوسرے بھی بہت سے اہم کام ہوئے، اور ان کاموں میں ان 10 سال کے عرصے میں اگر دیکھا جائے تو صرف فتح ہی نہیں ہوئی بلکہ بہت سے نادر تعمیرات ہوئی۔ مثلا مسجد نبوی کی توسیع ہوئی پہلے سے بہت بڑھ کر، اسی طرح دمشق میں نہایت شاندار جامع مسجد تعمیر ہوئی جو جامع اموی کے نام سے آج بھی ہے، جس کو دیکھ کر اس زمانے کے بڑے بڑے روم کے حکمرانوں نے کہا تھا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا جو عروج ہے اور ان کی ترقی ہے یہ چند روز کے لیے، لیکن ان کی اس عمارت کو دیکھ کر اور ان کے ذوق کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندہ رہنے والی قوم ہے اور یہ باقی رہنے والی قوم ہے۔ تو انہوں نے اپنی تعمیرات اور اپنے میناروں اور خوبصورت گنبدوں کے ذریعے سے اپنی تہذیب کا ایک نمونہ پیش کیا تھا۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان و علی کے زمانے میں جو کام لوگوں کے فائدے کے لیے انجام دیے گئے تھے ان کو عام کیا گیا۔ مثلا اس زمانے میں جو جتنا ممکن ہو سکتا تھا سڑکیں مزید درست کی گئیں، اور جو سنگ میل ہے، میلوں جو مائل اسٹونز ہوتے ہیں جگہ جگہ لگائے گئے، یہ بھی ایک تمدن کی اور تہذیب کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف جگہوں پر کنویں بنوائے گئے، مسافروں کی سہولت کے لیے جگہ جگہ گیسٹ ہاؤس بنائے گئے، اور ہاسپٹل اور شفا خانے اور دواخانے قائم کیے گئے۔ اور ولید بن عبد الملک ذاتی طور پر دمشق کے بازاروں میں جا کر ان کاموں کی نگرانی کرتا تھا اور بہت زیادہ ان چیزوں کو آگے بڑھاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانے میں لوگوں کو بھیک مانگنے سے منع کر دیا تھا کہ یہ اجازت نہیں ہوگی کہ ایسی غربت ہو ہماری سلطنت میں کہ کسی کو ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اس کا انہوں نے انتظام کیا تھا، وظیفے جاری کیے تھے، جو لوگ بھی معذور ہیں، اپاہج ہیں، ان کے لیے وظیفے جاری کیے، اور یہ بھی کیا انہوں نے کہ راستوں میں آدمی مقرر کیے کہ کوئی شخص نابینا ہے، کوئی معذور ہے، جو آج کے زمانے میں سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی وکلانگ ہے یا ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے وہ، تو ضرورت ہوتی ہے اس کو رہنمائی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی مسلمانوں کو کہ ان چیزوں کی سمجھ جو آج اس کو ایک پازیٹیو وے میں پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے اس زمانے میں سمجھا اور ان کو مدد دینے کے لیے مختلف لوگ مقرر کیے۔ یتیموں کی پرورش کا الگ سے انتظام کیا، جو علماء تھے، مفتیان کرام تھے مسئلے مسائل بتانے کے لیے، قاضی تھے، ان کے لیے انہوں نے وظیفے جاری کیے تاکہ آرام سے وہ دین کی خدمت کر سکیں۔ اور اسی طرح سے اگرچہ ولید بن عبد الملک ایک بہت ہی سخت بادشاہ تھا اور اس کی سختیاں مشہور تھیں، لیکن بڑا بیدار مغز تھا، سمجھدار تھا، اور اس کو اپنی ذمہ داریوں کا بڑا احساس تھا، اور ذاتی طور پہ بھی اس کی زندگی ایک مذہبی زندگی کہی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور نمازوں کا اہتمام اور نفلی روزوں کا اہتمام، اسی طرح حج اور عمرے کا اہتمام، ان چیزوں میں بھی ولید بن عبد الملک بڑا آگے تھا۔ قرآن مجید حفظ کرنے پر اور اس طرح کے دینی تعلیم حاصل کرنے پر بھی اس نے لوگوں کی ہمت افزائی کی تھی اور بچوں کی خدمت کا بھی اہتمام کیا تھا۔ رمضان میں مسجدوں میں روزہ داروں کے کھانے کا اہتمام اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں جو دینی کاموں کو فروغ دینے کے یہ کام بھی اس نے کی۔ عبد الملک اور ولید کے دور کی تاریخ جب بھی ذکر کی جائے گی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو 10ویں خلیفہ ہیں عبد الملک بن مروان، اور 11ویں ولید بن عبد الملک کے بیٹے، ان دونوں کے دور میں حجاج ابن یوسف کا نام بار بار آتا ہے۔ حجاج ابن یوسف کوئی باضابطہ کوئی حاکم یا کوئی خلیفہ نہیں تھے، لیکن اسلامی خلافت کا جو ایسٹرن حصہ تھا اس کے وہ گورنر تھے، اور عراق ہے، ایران ہے، سندھ ہے، یہ سب علاقے ان کے ماتحت آتے تھے۔ ان کی حیثیت ایک گورنر جنرل کی تھی، اور ان کا مرکز جو ہے کوفہ شہر تھا جو عراق کا شہر تھا۔ لیکن یہ شخص عجیب تھا
ایک طرف تو بڑا مشہور تھا کہ وہ ظالم ہے، جابر ہے، بڑا قاتل ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کو اس نے تحقیق کیا اور نقصان پہنچایا، لیکن دوسری طرف ایڈمنسٹریشن میں بھی اس شخص کا نام بہت ہی سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے علاقے اسلامی حکومت کا حصہ بنے، جیسے کہ سندھ ہے، ترکستان ہے، اسی طرح قتیبہ، محمد ابن قاسم اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس موقع سے بھی یہ سب اصلاً حجاج بن یوسف کی طرف سے مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس زمانے کا ایک بڑا سپہ سالار محلب بن ابی صفرہ تھا، وہ بھی اسی کی طرف سے تھا۔ اس کے علاوہ حجاج کا کارنامہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید پر اس نے زبر زیر پیش لگائے، نقطے لگوائے، اور اس سے پہلے جو عربی زبان لکھی جاتی تھی اور قرآن مجید لکھا جاتا تھا تو اس پر زیر و زبر اور نقطے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اسلام جب ایسے علاقوں میں پہنچنے لگا جہاں لوگ عربی زبان سے واقف نہیں تھے تو دشواری ہوتی تھی، تو حجاج نے اپنے زمانے میں اس کا اہتمام کروایا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب شخصیت ہے کہ جس کے کارنامے اچھے بھی بہت سے ہیں، لیکن وہ اپنے ظلم کے لیے، اپنی بربریت کے لیے، اپنے قتل اور خون خرابے کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ یہ وہ دور تھا عبد الملک اور ولید کا کہ جن میں گورنروں میں سب سے زیادہ نیک نامی یا بدنامی حجاج بن یوسف کو حاصل ہوئی، لیکن مصر کے جو گورنر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن عبدالعزیز کا دور بعد میں آئے گا، لیکن عبدالعزیز جو ان کے والد تھے، اور اسی طرح افریقہ کے جو گورنر تھے موسیٰ ابن نصیر، یہ وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو بہت تقویت پہنچی، اور جو فرائض بھی انہوں نے انجام دیے اس کے بعد کے زمانے میں، یعنی سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں اس کا فائدہ پہنچا، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ کی نشستوں میں کریں گے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جتنے بھی اسلامی حکمراں گزرے خلافت راشدہ کے 30 سال کے عرصے کے بعد، جو دور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تقریباً 20 سال کا رہا، اور اس 20 سال کے بعد پھر یہ 30 سال کا دور جو یزید سے شروع ہو کر یہاں ولید بن عبد الملک تک آتا ہے، یہ دور اس اعتبار سے تو بدنام تھا کہ جو خلافت راشدہ تھی، جو طریقہ حضرت ابوبکر و عمر عثمان و علی کا تھا کہ اپنے سے خود کو حاکم یا خلیفہ بنانے کے لیے نہیں پیش کرنا ہے، یا خود نہیں کہنا ہے کہ کرسی میرے حوالے کی جائے، یہ غلطی ہوئی تھی۔ لیکن جب یہ سلسلہ چل پڑا تو جس کو بھی یہ اقتدار ملا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، تو ہر ایک نے اپنی بعض کوتاہیوں اور کمیوں کے باوجود بھی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو خدمت کی، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ مختلف پیمانے پر انہوں نے عبادتوں کے لیے اور عبادت گاہوں کے لیے، عام مسلمانوں کے فائدوں کے لیے، تعلیم کے لیے، علاج کے لیے، اسی طرح فائنانس کے میدان میں، ہر میدان میں انہوں نے کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دیا اور اس کارنامہ کو آگے لے کر بڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ان کی غلطیوں اور کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔